افغان شہری اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ 60 سے 70 لاکھ افغان واپس جائیں گے تو ان کا روزگار پاکستانیوں کو ہی ملے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پاکستان میں جتنے بھی ناجائز کاروبار ہیں سب افغان کرتے ہیں۔ ہماری تمام نہروں کے کناروں پر افغانوں کا قبضہ ہے۔ نہر کو واش روم کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ آبپاشی کی زمین پر قبضہ کرنے والے تمام ڈمپر مالک افغانی ہیں۔ محکمہ آبپاشی ان سے رشوت لیتا ہوگا۔ وزیر دفاع نے کہا ہمیں وطن پرستی کی جانب جانا چاہیے، شخصیت پرستی کی جانب نہیں۔ پی ٹی آئی سمجھ رہی تھی قانون کی پرواہ کیے بغیر شخصیت پرستی ہوگی۔ آج وہ جج نہیں بیٹھے جو پی ٹی آئی کے لیے قوالی کرتے تھے۔ جیل کاٹنا مشکل ہے لیکن اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ایرانی فوج کے سربراہ کا ٹیلی فون، کشیدگی کے دوران پاکستان کے جرأت مندانہ موقف کی تعریف کی۔ ایرانی چیف آف سٹاف میجر جنرل عبدالرحیم موسوی نے جنگ کے دوران ساتھ کھڑے ہونے پر پاکستان اور پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سربراہ ایرانی فوج نے کہا مسلح جارحیت میں پاکستان نے جرأت مندانہ موقف اختیار کیا۔ ایران امن کے راستے پر چلے گا تو پابندیاں ہٹا دیں گے، امریکی صدر کا اعلان۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا خامنائی انسانی حقوق سے زیادہ ایٹمی پروگرام کو ترجیح دیتا ہے۔ ایران ایٹمی پروگرام کی جانب بڑھا تو یہ ان کا آخری اقدام ہوگا۔ ایران کی ایٹمی طاقت کی خواہش کو ختم کر دیا۔ ابراہم ایکارڈ میں مختلف بہترین ممالک شامل ہونا چاہتے ہیں، ایران کو بھی معاہدے میں شامل ہونا چاہیے۔ آپریشن کے بعد سی این این نیو یارک ٹائمز کی فیک نیوز کا سامنا کرنا پڑا۔ انٹیلیجنس رپورٹ لیک ہونے کی تحقیقات کی جائیں گی۔ گزشتہ ہفتہ میرے لیے اہم رہا ہے۔ سعودی عرب، قطر، یو اے ای سے $5 ٹریلین کی سرمایہ کاری لایا۔ امریکہ میں اب مہنگائی نہیں۔ بھارت کی جگ ہسائی، ایک کے بعد ایک گواہی۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے طیارے مار گرائے، بھارتی دفاعی اتاشی نے اعتراف کر لیا۔ کیپٹن شیو کمار نے کہا بھارتی لڑاکا طیاروں کے نقصان کی وجہ یہ تھی کہ سیاسی قیادت نے ایئر فورس کو پاکستانی فوجی تنصیبات اور فضائی دفاعی نظام پر حملے کی اجازت نہیں دی تھی۔ انہوں نے طیاروں کی تعداد سے متعلق نہیں بتایا، البتہ یہ ضرور تسلیم کیا کہ انڈین طیارے گرے۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے رافیل سمیت 6 لڑاکا طیارے گرائے۔ ترکیہ اپنے دیرینہ دوست پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ ترک صدر کی خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے حملے کی مذمت۔ صدر اردوان کی شہداء کے اہل خانہ اور حکومت پاکستان سے اظہار تعزیت۔ ترک صدر نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چین نے پاکستان کا $3.4 ارب کا قرضہ رول اوور کر دیا۔ زر مبادلہ ذخائر $14 ارب سے بڑھ جائیں گے۔ ذرائع نے بتایا بیجنگ نے پاکستان کا 3 سال پرانا $2.1 ارب کا قرضہ رول اوور کیا۔ اسی کے ساتھ چین نے پاکستان کا $1.3 ارب کا کمرشل قرضہ بھی ری فائنانس کیا۔ مشرق وسطیٰ کے بینکوں سے $1 ارب کا قرض بھی پاکستان کو موصول ہو گیا۔ بجلی کی سالانہ 500 ارب کی چوری بڑا چیلنج ہے، سولرائزیشن کی حوصلہ شکنی نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اپنا میٹر اپنی ریڈنگ ایپ کی لانچنگ تقریب سے خطاب، کہا برق رفتاری سے بجلی چوری میں کمی کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم نے بجلی کے بلوں سے ٹی وی لائسنس فیس ختم کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا وزیر اعظم نے کہا تھا میٹر ریڈنگ کا اختیار عام آدمی کے ہاتھ میں دو۔ پاور ڈویژن کے مطابق بجلی صارفین مقررہ تاریخ پر اپنے میٹر کی تصویر اپلیکیشن پر اپلوڈ کر سکیں گے۔ صارفین بر وقت ریڈنگ دے کر سبسڈی سے محروم نہیں ہوں گے۔ کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی سستی ہونے کا بھی امکان۔ پاور ڈویژن نے ملک بھر میں یکساں ٹیرف کے لیے درخواست دائر کر دی۔ نیپرا 1 جولائی کو سماعت کرے گا۔ پنجاب کے کئی شہروں میں آندھی اور طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی، 8 افراد جاں بحق، 27 زخمی۔ لاہور کے احمد ٹاؤن داروغہ والا میں گھر کی چھت گرنے سے خاتون اور بچی جاں بحق۔ شیرا کوٹ ماسٹر اڈا کے قریب دیوار گرنے سے ایک شخص جان سے گیا۔ بند روڈ پر دیوار گرنے سے نوجوان چل بسا۔ گجرانوالہ میں آسمانی بجلی گرنے سے نوجوان جاں بحق۔ نندی پور میں 20 سال کا زین دم توڑ گیا۔ شیخوپورہ میں دیوار گرنے سے 10 سال کا ساحر جان سے چلا گیا۔ ایبٹ آباد گلیات میں بارشوں کے سبب لینڈ سلائیڈنگ، کئی سڑکیں بند ہو گئیں۔
آزاد کشمیر کے کئی علاقوں میں موسلادھار بارش 5 جولائی تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا NDMA کا الرٹ کراچی میں بارش کے بعد سڑکوں کی بدترین صورتحال پانی جمع ہونے سے گڑھے پڑ گئے مختلف علاقوں میں سڑک بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار شہریوں کو مشکلات کا سامنا DHA میں 26 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کے بر وقت رین ایمرجنسی اقدامات بارش کے پانی کی نکاسی صفائی اور دیگر اقدامات سے DHA میں پانی جمع ہونے سمیت دیگر مسائل سامنے نہیں آئے سانحہ سوات میں لاپتہ ایک اور نوجوان کی لاش مل گئی دانیال کا تعلق مردان سے ہے دریائے سوات میں ریسکیو آپریشن تیسرے روز بھی جاری رہا مجموعی طور پر 14 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں سیالکوٹ کا ایک شخص تاحال لاپتہ 3 دن گزر گئے گنڈاپور سرکار کو ہوش نہ آیا بانس اور رسی جوڑ کر بنائی گئی کشتی خود بھی کسی حادثے کا شکار ہو سکتی دریائے سوات کے کنارے تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن بائی پاس پر قائم فوڈ اسٹریٹ میں متعدد ہوٹلوں ریسٹورانٹس کو مسمار کر دیا گیا لوگوں کی مزاحمت کے باعث آپریشن کچھ ہی دیر بعد روکنا پڑا ہوٹل مالکان اور عملے کا انتظامی افسران اور پولیس پر پتھراؤ ڈرائیور سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے پولیس نے مزاحمت کرنے والے 8 افراد کو حراست میں لے کر تھانے منتقل کر دیا انتظامیہ کا کہنا ہے کل صبح دوبارہ آپریشن کریں گے ریسکیو اہلکار خالی ہاتھ آئے تھے یہ ریسکیو کا بریک ڈاؤن ہے خواجہ آصف کہتے ہیں متاثرہ خاندانوں پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے اس حکومت پتہ نہیں کوئی قیامت ٹوٹی ہے یا نہیں وزیر دفاع نے ڈسکا میں متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کی وفاقی وزیر امیر مقام کی بھی ڈسکا آمد جاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت میڈیا سے گفتگو میں کہا خیبر پختونخوا حکومت کی نااہلی کی وجہ سے حادثہ پیش آیا KP حکومت کی ایمبولنسز تاحال اسلام آباد کے تھانوں میں ہیں کوئی لینے نہیں آیا جاں بحق افراد کے ورثاء کی امداد کی جائے گی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی بھی متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کہا انسانی جانیں چلی گئیں وزراء بلیم گیم اور میمز بنانے میں لگ گئے صوبے کی حکمران جماعت کی بے حسی افسوسناک اور شرمناک ہے مشیر اطلاعات نے صوبائی حکومت کی کوتاہی کا اعتراف کر لیا بیرسٹر سیف کہتے ہیں دریا میں پھنسے لوگوں کی امداد کر کے حکومت کو قیمتی جانیں بچانی چاہیے تھیں وزیر اعظم شہباز شریف کی پرانے ساتھی چودھری نثار علی خان کو نون لیگ میں واپسی کی دعوت وزیر اعظم کی راولپنڈی میں سابق وفاقی وزیر داخلہ کے گھر آمد چودھری نثار کی خیریت دریافت کی ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا نون لیگ میں واپسی کی دعوت پر چودھری نثار علی خان نے کہا ساتھیوں سے مشورہ کر کے آگاہ کریں گے چودھری نثار علی خان نے رہائش گاہ آمد پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا PTI کے ووٹرز کو دماغی معائنہ کرانا چاہیے وفاقی وزیر احسن اقبال کا ناروال میں تقریب سے خطاب کہا چیلنج کرتا ہوں PTI کا کوئی بھی حامی پنجاب میں اپنی حکومت کا ایک منصوبہ دکھائے PTI دور میں ملک تباہی سے دوچار ہوا کرپشن کے ریکارڈ قائم ہوئے کوئی اچھا منصوبہ نہیں بنا PTI حکومت کی نہ تجربے کاری نہ اہلی اور لوٹ مار کا خمیازہ ملک کو بھگتنا پڑا ہم ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچائی گئی معیشت کو بحال کرنے میں مصروف ہیں ہم نے اس حکومت کو چلنے دیا نہ اس کو چلنے دیں گے عوام کے بغیر ملک میں کسی حکمرانی کو نہیں مانتے ملک کو آئین کی پٹری سے اتارنے والوں کے سامنے سیسا پھیلائی دیوار ہیں عوام کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کیا جائے مولانا فضل الرحمان کا جلسے سے خطاب کہا فاٹا کا خیبر پختونخوا میں انضمام کا فیصلہ غلط اور یک طرفہ ہے قبائل ناراض ہیں حکومت ہماری بات مانتی تو آج مسائل کم ہوتے حکمرانوں کے اندر سیاسی بصیرت نہیں سیاسی لحاظ سے وہ بالکل کورے ہیں حکومت نے نکاح سے متعلق غلط قانون منظور کیا آپ نے ایک جائز نکاح پر قدغن لگا دی گیس کا گردشی قرضہ کم کرنا ہے حکومت نے بوجھ گھریلو صارفین پر ڈال دیا سوئی ناردرن ہو یا سوئی سدرن گیس کی قیمتیں وہی مگر فکسڈ چارجز میں 50% اضافہ کر دیا گیا نان پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین سے اب 1500 روپے فکس چارجز لیے جائیں گے
1.5 क्यूबिक मीटर से ज्यादा गैस इस्तेमाल करने वालों को फिक्स चार्जेस 2,000 रुपए देना होंगे। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए चार्जेस 600 रुपए कर दिए गए। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकपतन के निजी अस्पतालों में 2 हफ्तों के दौरान 20 बच्चे जान बहक। डीसी की सिफारिश पर कमिश्नर साहिवाल ने तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। ऑक्सीजन की कमी के शिकार बच्चे निजी अस्पतालों से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लाए गए थे। जिला इंतजामिया ने मुतअद्दिद गैर रजिस्टर्ड निजी अस्पताल सील कर दिए। पंजाब असम्बली के 26 अपोजिशन अरकान की मुअत्तली। अपोजिशन असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन का इख्तियार खो बैठी। 26 अरकान मुअत्तल होने के बाद अपोजिशन के अरकान की तादाद 79 रह गई, जबकि इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन पर 93 अरकान के दस्तखत दरकार हैं। पंजाब असम्बली की तमाम स्टैंडिंग कमेटियों से अपोजिशन चेयरपर्सन को हटाने पर काम शुरू कर दिया गया। हुकूमती अरकान की जानिब से अपोजिशन चेयरपर्सन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तैयारी। कराची की मेयरशिप पर डाका डाला गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हम समझते रहे पीटीआई के 32 लोग दबाव की वजह से नहीं आए, लेकिन उनके लोगों ने बता दिया उन्हें दबाव से ज्यादा पीपल्स पार्टी पसंद है। सीनियर वजीर से शर्जील इनाम मेमन का जवाब, कहा हाफिज नईमुर रहमान पंजाब में बैठकर सिंध के बल्दियाती निज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। हद ये है कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात हुए ही नहीं। लगता है हाफिज नईम अब तक मेयर न बनने के सदमे से नहीं निकले। सिंध में बल्दियाती निज़ाम अपनी आईनी हुदूद में काम कर रहा है। हमने भारत को बुनियानुम मरसूस में धूल चटाई। भारत इस नाकामी का बदला लेने का मौका तलाश कर रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना था, हमें आपस के इख्तिलाफात खत्म करना होंगे। भारत और इस्लाम दुश्मनों को कोई मौका नहीं देंगे। ईरान ने मुसलमानों की लड़ाई लड़ी, उन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूं। पाकिस्तानी फलस्तीनियों पर ढाए जुल्म पर खामोश नहीं रहेंगे। पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी दर्जाबंदी बुलंद मकाम पर, दुनिया के टॉप 100 पासपोर्ट्स में शामिल। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट में पाकिस्तान को ज्यादा ममालिक वीजा फ्री, वीजा ऑन अराइवल सहूलत दे रहे हैं। मुशीर वजारत खजाना खुरम शहजाद का कहना है, पासपोर्ट दर्जाबंदी में बेहतरी बैनुल अक़वामी एतमाद और पाकिस्तान की सफारती कोशिशों का सबूत है। माविन खुसूसी बिलाल बिन साकिब की अमरीका में आला सतह मुलाकातों से क्रिप्टो सफारतकारी का आगाज। मारूफ कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ पाकिस्तान की शराकत दारी। अमरीकी सरमायाकारी की राह हमवार हो गई। बिलाल बिन साकिब ने कहा, पाकिस्तान अब इमदाद नहीं बल्कि मुआशी जिद्दत की बुनियाद पर आलमी ताल्लुकात कायम कर रहा है। इनकलाबी इक़दामात की बदौलत पाकिस्तान डिजिटल सफारतकारी और जदीद मईशत की जानिब गामजन है। बिलाल बिन साकिब की क़यादत में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान किया है। महकमा तालीम आज़ाद कश्मीर भी ARYB ग्लोबल से मिलकर स्टेम एजुकेशन के फ़रोग़ के लिए कोशा। वज़ीर तालीम आज़ाद कश्मीर दीवान अली खान चौगताई कहते हैं, आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान की सोच के साथ स्टेम प्रोजेक्ट को पूरे आज़ाद कश्मीर के तालीमी इदारों में मुतारिफ करवा रहे हैं। प्रोजेक्ट होनहार तलबा के लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। तालीम के फ़रोग़ के बड़े कॉज में बैतुस्सलाम वेलफेयर ट्रस्ट का इश्तिराक भी है। दुनिया भर में आज यौम पार्लिमान मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, पार्लिमान अवाम की खुद मुख्तार नुमाइंदा और आईनी अक़दार की निगहबान होती है। हम जमहूरियत, आज़ादी, शमूलियत, रवादारी और माशी समाजी इंसाफ के उसूलों पर कारबंद रहेंगे। गजा में इसराइली फोर्सेस की जा रही है 24 घंटे में 81 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने दावा किया कि 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमले की मंसूबाबंदी और ऑपरेशन में शरीक हमास के अहम लीडरों में से एक को शहीद कर दिया। हक्काम मोहम्मद ईसा अलीसा को साबरा के रवाही इलाके में शहीद किया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फिर इसराइल और हमास से जंग बंदी का मुतालबा। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, गजा में मुआहदा करें और यरगमालियों की वापसी को मुमकिन बनाएं। डोनाल्ड ट्रंप करप्शन में मुलव्विस इसराइली वजीर आजम की हिमायत में फिर बोल पड़े। सोशल मीडिया पर लिखा, नेतन्याहू को जाने दिया जाए, उन्हें बड़े काम करने हैं। इसराइल में जो नेतन्याहू के साथ किया जा रहा है वो खौफनाक है।
نیتن یاہو کے خلاف عدالتی کارروائی، ایران اور حماس سے ڈیل میں رکاوٹ بنے گی۔ ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ میں پاکستان کی فتوحات کی ہیٹ ٹرک، میزبان جنوبی کوریا کو بھی شکست دے دی، 6 کے مقابلے میں 91 سکور سے شاندار فتح حاصل کی۔ قومی ٹیم کی گروپ میں 6 پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن۔ پاکستان کا چوتھا مقابلہ کل جاپان سے ہوگا۔ چہرے پر خوشی کا اظہار لیکن الکراز سے گہرے تعلقات پر انکار۔ برطانوی ٹینس سٹار ایما ریڈوکانو افواہوں پر بول پڑی، صحافی کے سوال پر مسکراتے ہوئے کہا کارلس الکراز صرف اچھے دوست۔ اور عظیم صوفی بزرگ بابا فرید الدین گن شکر کے عرس کی تقریبات پاک پتن میں جاری، زائرین کو گرمی اور ہب سے بچانے کے لیے اقدامات، دربار کے راستوں پر پانی کی سبیلیں، طبی امداد کے لیے ہیلتھ کیمپ بھی قائم۔